السلام علیکم، میں ہوں مہرین خان. ویلکم بیک ٹو مائی چینل ونس اگین. آئی ہوپ یو آل اوکے اینڈ ڈوئنگ گریٹ. اور الحمدللہ ہم بھی سب ٹھیک ہے. اور تو ہم مکہ میں الوداع کہہ کے ابھی ہم مدینے کی طرف روانہ ہو گئے. سو اسٹے ود می اینڈ لیٹس گو. اور راستے میں ہم یہ البیک پہ رکے تھے کچھ کھانے کے لیے. اور الحمدللہ سے ہم یہ اپنے ہوٹل پہنچ گئے مدینہ میں، پلمان زمزم. Thank you so much. خلاص thank you. اور عشاء کی نماز کے بعد ہم تھوڑے سے فری ہو گئے تھے، تو ہم نے واک کیا اور بچوں کو بھوک بھی لگی تھی، تو ہم یہاں پر آئے تھے طیبہ مال. یہ بالکل ہمارے ہوٹل کے سامنے، زمزم پلمان ہوٹل کے سامنے ہے یہ مال ہے. اور یہاں پر ایک ریسٹورنٹ ہے اس کولڈ زیتون ریسٹورنٹ اینڈ دا فوڈ واز ویری نائس. ابھی آپ لوگوں کو نظر آئے گا. اور اس میں کھانا جو تھا بہت مزے کا تھا. ہمیں ایسے ہی کوئی کھانا چاہیے تھا پاکستانی اسٹائل. اور یہاں پر ہم نے آرڈر کیا تھا لام کڑھائی اور چکن قورمہ آئی تھنک، اور بریانی اور چپلی کباب. تو اور کھانا وانا کھا کے پھر بچے تو سو گئے تھے کیونکہ تھکے ہوئے تھے. اور ابھی ہم آئے ہیں 310 گیٹ سے اندر. اور یہ وہ مبارک جگہ ہے جہاں پہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ اور عید کی نماز اور بارش کی دعا کے لیے وہ نماز پڑھواتے تھے یہاں پر. اور اس کو جو ہے بادل والی مسجد بھی کہتے ہیں کیونکہ ایک دن سخت دھوپ ہو رہی تھی اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الاستسقاء نماز صحابہ کرام کے ساتھ وہ نماز پڑھوا رہے تھے، اور ایک دم سے ایک بادل نے اس کے اوپر سایہ کیا، اور تو اس وجہ سے اس کا نام رکھا گیا مسجد غمامہ، یعنی کہ بادل والی مسجد. اور سیدھے مسجد غمامہ کے سامنے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ماسک آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا، جہاں پہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دور خلافت میں عید کی نماز پڑھواتے تھے. اور یہاں پر رات کے ٹائم بچوں کو سلا کے تھوڑا سا ہم واک کے لیے باہر نکلے تھے. اور نیکسٹ مارننگ پھر ہم یہ زیارت کے لیے نکلے. ہم وہ آدمی کا ویٹ کر رہے تھے جو ہمیں لینے آ رہا تھا، تو اس کے ساتھ پھر ہم زیارت دیکھنے گئے. اور ہم نے صبح ناشتہ کچھ خاص کیا نہیں تھا، تو پھر
ہم یہاں پر آئے، یہ گولڈن ہلز ریسٹورنٹ، اس آدمی نے ریکمینڈ کیا تھا، یہاں پہ بہت اچھا کھانا ملتا ہے، اور تو ہم نے یہاں پر یہ کھانا منگوایا، بہت مزے کا تھا ہر چیز، اور بچوں نے بھی کھایا، ہم نے بھی کھایا، اور پھر کھانا کھا کے پھر ہم وہاں سے نکل گئے زیارت کے لیے۔ To Sahaba, no matter what happened, Yeah. we win or we lose. Yeah. Do not come down. Stay on top of the mountain. This mountain was. Yeah, this mountain. Yeah. And then some Sahabas, when they've seen the Muslim, we were winning that battle, Yeah. and the Kuffar was going on the floor, Yeah. and they came down Okay. to take the jewelries and things like this. They run after the dunya, and then Khalid bin Walid, that time he was not in Islam, he Yeah. was Islam that time. Then Yeah. he came with a group behind the mountain, Yeah. and he was shaheed, all of them. So this is one So ziyarah? this is a place where we lost many Sahabas here. And all those 70 or 80 Sahabas, they have the Qabar Shuhada, they have the other side of the masjid. Hazrat Hamza, alayhi salatu wasalam, he is there as well. He's got اور ابھی ہم آئے ہیں غزوہ احد، جہاں پر یہ اسلام کی دوسری جنگ واقع ہوئی تھی، جنگ احد میں جو سن 3 ہجری کے اندر لڑی گئی، اور اس میں 70 مسلمان جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے، اور یہی وہ پہاڑی ہے جہاں پہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کا دستہ متعین فرمایا تھا، اور یہ ارشاد فرمایا تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے نیچے نہ اترنا۔ اور یہاں پر ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نزدیکی رشتہ دار تھے اور جو جنگ میں وہ شہید ہو گئے تھے، یہاں وہ اس کی قبریں کے سارے گریوز یہاں پر ہے، آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا۔ اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ کے متعلق فرمایا کہ احد پہاڑ جو ہے وہ مسلمانوں سے محبت کرتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، اور میں احد پہاڑ سے محبت کرتا ہوں۔ سو یہ وہی مسجد ہے، مسجد شہداء۔ ابھی ہم نماز پڑھنے آئے یہاں پر، ماؤنٹین احد کے سامنے جو مسجد تھی، اس کو مسجد شہداء۔ تو ابھی عصر کا ٹائم ہو گیا، ابھی نماز پڑھیں گے یہاں پر، عورتیں یہ پہلے سے بیٹھی ہوئی ہے۔ ابھی ہم آئے ہیں مسجد قبلتین، جس کو 2 قبلوں والا موسک بھی کہتے ہیں، اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعوت میں گئے تھے، قبیلہ بنو سلمہ کے دعوت میں، اور وہاں پر جیسے ہی پہنچے تو ظہر کا ٹائم ہو گیا تھا، تو وہ نماز کے لیے مسجد میں گئے، اور یہاں پر نماز کے دوران ہی قبلہ تبدیلی کا حکم آ گیا، اور صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی مسجد اقصی سے مسجد حرم کی طرف رخ کیا، اور یہ وہی موسم ہے جہاں سے قبلہ چینج ہو گیا تھا، مسجد اقصی سے مسجد حرم کی طرف۔ ابھی جس راستے سے ہم گزر رہے ہیں، 7 مساجد جہاں پر غزوہ خندق کی جنگ میں مسلمانوں کے لیے مین کیمپس بنائے گئے تھے، اور یہاں پر 7 مساجد بنائی دی گئی تھی آئی تھنک جنگ کے 80 سال بعد، اور اس ٹائم کا جو گورنر تھا عمر ابن عبدالعزیز، تو اسی کے تھرو یہ 7 مساجد بنا دیے گئے تھے۔ اور 5 ہجری میں جب کفار مکہ قریش قبائل کے ساتھ جو مدینہ پہ حملہ کرنے والے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اس طرف خندق کھدوائی تھی، اور یہاں پر ہمارے صحابہ کرام کے ساتھ پڑھاؤ تھا، اور جس صحابہ کے ساتھ کمانڈ تھی اور جہاں جہاں پہ ان کا پڑھاؤ تھا، وہاں پر ہمارے عمر ابن عبدالعزیز جو ہمارے مدینہ کے گورنر تھے اس ٹائم کے، وہاں پر ان لوگوں نے 7 مساجد بنائی۔ So this is the first مسجد جو بلڈ ہوا ہے دنیا میں، سب سے پہلی مسجد یہ مسجد قباء ہے، جسے تو ہیئر اس کو مسجد قباء، اور یہ سب سے پہلی مسجد ہے جو بنی ہے، اور اس میں فجر کے بعد اگر نماز پڑھیں گے 2 نفل تو آپ لوگوں کو ریوارڈ مل سکتا ہے،
like one umrah is in the hadith. So چلو اندر جا کے دیکھتے ہیں. Mommy, I wanna take this off. اور یہاں پر بھی یہ عربک میں لکھا ہوا ہے کہ if you do 2 نفل after فجر you will get reward like 1 عمرہ. اور یہاں پر ہم پھر کھجور لینے آئے. مدینہ کے سامنے کونے پہ ایک شاپ تھی جہاں پہ بہت اچھی کھجور مل رہے تھے، تو ہم نے یہاں سے تھوڑے سے کھجور لیے لے کے جانے کے لیے اپنے ساتھ. Mommy, Daddy. سامنے So here's the food court, which is gate number 333, and you're gonna find here Indian, Italian, Malaysian, any type of food you can find here. Afghanistan. اور یہاں پر ہمارا ٹائم ہو گیا تھا، الوداع کہنا تھا مدینہ سے، اور گاڑی میں سامان رکھ دیا اور اس کے بعد راستے سے گزرے تھے. تھوڑا سا انسان ایموشنل ہو جاتا ہے، اور بٹ کوئی نہیں، انشاءاللہ پھر سے آئیں گے. اور ابھی ہم پھر سے آئے مسجد قباء میں 2 رکعت نفل پڑھنے کے لیے، کیونکہ ویسے تو ہم ڈے بیفور آئے تھے لیکن ہم نفل بھی پڑھے تھے. اور لیکن وہ کہتے ہیں کہ آفٹر فجر 2 رکعت نفل پڑھنے سے آپ لوگوں کو 1 عمرے کا وہ ریوارڈ ملتا ہے، تو اس وجہ سے ہم آئے تھے. اور پھر نفل پڑھ کے پھر ہم واپس جدہ کے لیے روانہ ہو گئے. اور یہاں پر بچوں کو بھوک لگی تھی تو سب وے پہ ہم راستے میں رکے تھے کھانا کھانے کے لیے. اور پھر اس کے بعد ہم 4 گھنٹے بعد اپنے ہوٹل پہنچ گئے تھے. دس از اوور ہوٹل. اور ویسے تو ہم بلٹ ٹرین میں بھی آ سکتے تھے، 2 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے اس میں، لیکن ہماری اپنی پرائیویٹ گاڑی تھی اور ہمارا سامان بھی بہت سارا تھا، ہر چیز پھر اٹھا کے ہمیں ٹرین میں لے کے جانا پڑتا، تو اس وجہ سے ہم اپنی گاڑی میں آئے. اور یہاں پر آیت نے جو کھانا لیا تھا وہ بلی کے بچے کو کھلا دیا. اس کو بلیاں بہت پسند ہے. ویسے تو میں الرجک ہوں لیکن یہ لوگ کھیلتے رہتے. اور یہاں پر عیسیٰ مجھے دکھا رہا ہے کہ دس از یور روم اینڈ دس از اوور روم. یہاں پر زکریا عیسیٰ، یہ روم ان کے لیے، ان کو پسند آ گیا تو یہاں پر وہ لوگ سوئیں گے. اور اس کے بعد دا ہوٹل بہت پیارا تھا، صاف، نیٹ اینڈ کلین. اور اس کے بعد پھر دس از دا ماسٹر بیڈ روم. اور یہاں پر یہ ڈریسنگ ٹیبل، کورز وغیرہ تھے. اور یہاں پر یہ باتھ روم، 2 باتھ رومس تھے، لیونگ روم اور کچن کا سامان، ہر چیز ان لوگوں نے پرووائڈ کیا تھا. شاور What outside is on? God. Sir? You said there was a pool. اور تھوڑا سا آرام کرنے کے بعد ہم رات کے ٹائم نکلے تھے کھانا کھانے کے لیے. اور یہاں پر ابھی ہم آئے، جس مال میں ہم آئے اس کا نام ہے مال آف عربیہ ان جدہ. اور ابھی ہم ایسے ہی بس پھر رہے تھے اور تھوڑی بہت شاپنگ کر کے پھر ہم یہاں سے نکل گئے. اور اس کے بعد ہم ایک اور مال گئے تھے، اس کولڈ گولڈ مال. اور یہاں پہ ہم نے گولڈ دیکھا، بہت ساری شاپس تھی گولڈ کی، اور گولڈ بھی بہت اچھا تھا یہاں پر، گولڈ مال آئی تھنک. اور پرائزز بھی ریزنیبل تھی. اور پھر ہم جدہ ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو گئے. اور میں نے زمزم واٹر لیا نہیں تھا مکہ مدینہ سے، کیونکہ میں نے سوچا تھا میں یہاں سے جدہ ایئرپورٹ سے لے لوں گی پیسے دے کے. آئی تھنک واز 24-25 ریال فار 2 bottles. تو یہاں سے ہم نے پانی لیا کیونکہ بیگ بھی پھر ہیوی ہو جاتے ہیں، ان کو کیری کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور پھر ہم اندر کی طرف روانہ ہو گئے.
to do the checking. Totally, it's inside the cardboard boxes, so and it's free. It's not gonna go with the luggage. So yeah, this is Jeddah airport. You can see. Oh, abhi hum andar ja rahe. Train is to international departure gate. I hope you like my video. Don't forget to subscribe, share and like. Till then, see you in the next vlog. Allah Hafiz.